السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ آج کی ہماری کہانی ہے دیو اور شہزادی مرچ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک طوطا اور طوطی رہتے تھے جو دن بھر باغوں میں چہکتے، ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر بیٹھتے اور ادھر ادھر اڑتے پھرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بی طوطی نے اپنے شوہر سے ہری مرچ کھانے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ طوطا اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ اسی ٹائم اٹھ گیا اور مرچ کی تلاش کرنے لگا۔ وہ اٹھتا گیا اور اٹھتے اٹھتے بہت دور نکل گیا، لیکن کسی جگہ اسے ہری مرچ دکھائی نہ دی۔ طوطا جس باغ میں بھی جاتا، یا تو پودے خالی ملتے، اور اگر جن پر مرچیں لگی ہوئی تھیں وہ لال ہو چکی تھی۔ آخر میں وہ اڑتے اڑتے ایک سنسان جگہ پر جا پہنچا، جہاں ایک بہت خوبصورت باغ تھا۔ اس میں اونچے اونچے آم کے اور دوسرے درخت کھڑے تھے، لیکن وہاں پر نہ کوئی آدمی نظر آتا تھا، نہ ہی کوئی پرندہ دکھائی دیتا تھا۔ طوطا ایک پیڑ پر جا بیٹھا، وہیں اسے ایک ہری مرچ کا پودا دکھائی دیا، جس پر صرف ایک ہی ہری مرچ تھی، اور اس طرح چمک رہی تھی جیسے کوئی ہیرا چمک رہا ہو۔ طوطے نے سوچا، کیا میں طوطی کو یہاں لا کر یہ ہری مرچ کھلاؤں؟ کیا پتہ مرچ توڑنے سے مرجھا کر خراب ہو جائے اور کہیں میری چونچ سے گر کر راستے میں گر جائے۔ اتنی تلاش کے بعد تو جا کر ایک مرچ ملی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی طوطا فوراً سے اڑا، اپنے گھونسلے میں پہنچ کر بی طوطی کو بولا، بی طوطی جلدی سے تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ آج میں تمہیں اتنی خوبصورت اور لذیذ مرچ کھلاؤں گا، ایسی مرچ جو تم نے زندگی بھر نہ کھائی ہوگی۔ اس باغ کا مالک ایک دیو تھا، جو اس وقت سو رہا تھا۔ دیو 12 سال سوتا رہتا اور پھر 12 سال اٹھ کر وہ کام کرتا، اسی لیے اس کو پتہ نہ چلا کہ دور دیس سے ایک طوطا اور طوطی اس کے باغ میں آئے اور اس کی ایک خوبصورت ہری مرچ کھانے لگے۔ دیو کے جاگنے کا وقت ہو رہا تھا، وہ بے چینی سے کروٹیں چینج کر رہا تھا اور اسے بہت ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آ رہے تھے۔ ادھر طوطا اور طوطی ہری مرچ کتر کتر کے بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ ساری مرچ کھانے کے بعد طوطی کے پیٹ میں درد ہوا۔ اس نے ہری مرچ کے پودے کے نیچے بیٹھ کر ایک سبز رنگ کا انڈا دیا، پھر دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیو کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے وہ مرچ کا پیارا پودا دیکھنے کے لیے گیا، لیکن پودے کی ٹوٹی ہوئی ڈالی کو دیکھ کر اس کو تعجب سا ہوا۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ اس کے باغ میں کون داخل ہوا ہے اور یہ سب کس نے توڑ پھوڑ کر دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس باغ میں کوئی انسان یا پرندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے دل میں کہا، یہ ضرور کسی دوسرے ملک کے انسان کا کام ہے، اگر مل جائے تو کمبخت کو کچا ہی چبا لوں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دیو کی نظر ہری مرچ کے پودے کے نیچے پڑے انڈے پر گئی۔ انڈے کو دیکھ کر پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، پھر وہ کچھ سوچ کر انڈے کو اٹھا کر اپنے محل میں لے آیا اور روٹی میں لپیٹ کر چاندی کے صندوق میں رکھ دیا۔ ہر صبح وہ صندوق کو کھول کر اس انڈے کو دیکھنے لگتا تو اس کو اپنی ہری مرچ یاد آنے لگتی۔ وہ دل میں ہی کہتا، کاش اس انڈے میں سے میری ہری مرچ نکل آئے۔ ایک دن صبح جب وہ انڈے کو دیکھنے گیا تو وہاں پر انڈے کے بجائے اس کو ایک خوبصورت حسین سی ایک شہزادی نظر آئی۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے گلے میں ایک ہرے رنگ کا پنا ہری مرچ کی شکل جیسا اس کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ یہ دیو بہت رحم دل تھا اور بچوں سے تو بہت ہی پیار کرتا تھا، اسی لیے اس نے شہزادی کو خوب پیار کیا۔ شہزادی نے اسے اپنی طوطلی زبان سے کہا کہ اس کا نام شہزادی مرچ ہے۔ جب شہزادی مرچ 12 سال کی ہو گئی تو دیو کے سونے کی گھڑی آ پہنچی۔
وہ بڑا فکر مند ہوا اس کے سو جانے کے بعد اس کی پیاری شہزادی مرچ کا کیا ہوگا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے ملک کا شہزادہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے آ پہنچا۔ بھٹکتے ہوئے دونوں دیو کے باغ میں پہنچ گئے۔ اچانک شہزادے کی نظر شہزادی مرچ پر پڑی اور وہ پہلی ہی نظر میں حسین اور خوبصورت شہزادی پر دل و جان سے قربان ہو گیا۔ شہزادی مرچ اس ٹائم ہرے مرچ کے پودے کی سیر کر رہی تھی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ شہزادہ اور وزیر دونوں دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے۔ شہزادی کے قریب جاتے ہوئے شہزادہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنی حسین اور خوبصورت شہزادی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ شہزادی مرچ نے دیو کے سوا کسی بھی انسان کو آج تک نہیں دیکھا تھا، اسی لیے پہلے تو وہ ان دونوں کو دیکھ کر ڈر گئی، لیکن جب شہزادے نے بہت ہی محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، اے لڑکی تم کون ہو اور اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو، تو پھر کچھ اس کی ہمت بندھی تو اس نے پھر کہا، میرا نام شہزادی مرچ ہے، میں اس باغ کے مالک کاغذ دیو کی بیٹی ہوں، لیکن آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ اس باغ میں تو کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ لوگ فوراً یہاں سے چلے جائیں ورنہ کاغذ دیو کے ہاتھوں آپ کی خیر نہیں۔ شہزادے نے کہا، اچھی شہزادی تم بہت ہی اچھی ہو، میں تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ لیکن میں کاغذ دیو سے پوچھے بغیر آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ شہزادی مرچ نے کہا، آپ یہیں کہیں چھپ جائیں، میں کاغذ دیو سے پوچھوں گی، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں دیو آ پہنچا، لیکن وہ آتے ہی زور زور سے کہنے لگا، آج تو مجھے انسانوں کی خوشبو آ رہی ہے، کون آیا ہے یہاں؟ شہزادی مرچ نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابا جان یہاں تو کوئی آدمی نہیں آیا، یہاں تو صرف میں ہوں، آپ مجھے کھانا چاہتے ہیں؟ بیٹی تو بھی کیسی باتیں کرتی ہے، بھلا کوئی اپنی پیاری پیاری بیٹی کو بھی کھاتا ہے؟ پیاری شہزادی بولی، آپ اب 12 سال کے لیے سو جائیں گے، آپ کے پیچھے میرا کیا ہوگا، کس کے پاس رہوں گی؟ شہزادی کی یہ بات سن کر دیو اداس ہو گیا اور دیو بولا، کاش اچھے شہزادے کے ساتھ تمہارا بیاہ ہو جاتا اور یہ میری پریشانی دور ہو جاتی۔ شہزادی نے ڈرتے اور شرماتے ہوئے کہا، ابا جان میں آپ کی پریشانی ابھی دور کر سکتی ہوں، لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ اس کو آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ دیو شہزادی کی شادی کے لیے پہلے ہی بہت فکر مند تھا، اس نے گردن ہلا ہلا کر ہاں کر دی۔ اسی وقت شہزادی نے تالی بجا کر شہزادے کو سامنے آنے کا اشارہ دیا۔ شہزادہ جو ایک پردے کے پیچھے کھڑا تھا نکل کر سامنے آ گیا۔ شہزادے کو دیکھ کر دیو خوشی سے اچھل پڑا، اس کے سونے کا وقت آ گیا تھا اور وہ باتیں کرتے ہوئے اونگنے لگا اور سونے سے پہلے اس نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ ادھر سے شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے ملک کے لیے روانہ ہو گیا، وزیر بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اگرچہ یہ دیو کے سونے کا وقت تھا، لیکن شہزادی کی جدائی سے اسے نیند نہیں آتی، رہ رہ کر اسے شہزادی یاد آ رہی تھی۔ دیو نے سوچا ابھی تو شہزادی تھوڑی ہی دور گئی ہوگی، اور وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور فاختہ کا روپ لے کر ان کے پیچھے اڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شہزادہ اور شہزادی کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ وہ دونوں کو خوش دیکھ کر اپنے باغ میں واپسی لوٹ آیا، لیکن شہزادی مرچ کی یاد ابھی بھی اسے ستا رہی تھی۔ اس بار اس نے چیل کا روپ اختیار کیا، تیزی کے ساتھ اٹھ کر وہ شہزادی کو دیکھ کر لوٹ آیا، پھر بھی اسے چین نہیں آیا۔ اس بار وہ عقاب بنا اور اپنی پیاری بیٹی کو جی بھر کر دیکھا۔ شہزادی اور اس کے شوہر شہزادے محل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ دیو جس وقت عقاب کے بھیس میں تھا تو شہزادی عالیشان محل میں داخل ہو رہی تھی۔
وہ ان کا خوبصورت محل دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور مطمئن ہو کر اپنے باغ میں آ کر سو گیا۔ اور ادھر شہزادہ شہزادی مرچ پر جان نچھاور کرنے لگا، لیکن اس کی اور بھی رانیاں تھیں اور سب رانیاں شہزادی مرچ سے حسد کرنے لگیں۔ اور سال بعد جب شہزادی مرچ نے ایک بہت خوبصورت شہزادے کو جنم دیا تو باقی سب رانیاں جل گئیں اور وہ سب مل کر سوتن کو مار ڈال دینے کے منصوبے بنانے لگیں۔ ایک رات سب رانیاں شہزادی مرچ کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئیں اور ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگیں، رانی جاگے سب جگ سوئے۔ شہزادی کے گلے میں جو مرچ شکل کا پنہ تھا وہ دراصل تعویذ تھا اور ہمیشہ وہ سچی بات کہتا تھا۔ رانیوں کی خسر پھسر سن کر بولا، رانی سوئے سب جگ جاگے۔ یہ آواز سن کر رانیاں ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ بدقسمتی سے ایک دن شہزادی مرچ اپنا تعویذ اتار کر سو گئی اور رانیوں کو پتہ چل گیا۔ وہ چوری چوری اندر گئیں اور چپکے سے شہزادے اور تعویذ کو اٹھا لائیں اور دونوں کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد وہ ساری رانیاں دوڑ کر شہزادے کے پاس گئیں جو کہ اب بادشاہ تھا، پہنچی اور بولیں، دیکھیے اپنی لاڈلی ملکہ کے کام، وہ تو کوئی جادوگرنی ہے، اس نے ننھے شہزادے کو غائب کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ شہزادی مرچ کو جنگل میں زندہ گاڑ دیا جائے۔ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق سپاہیوں نے شہزادی مرچ کو لیا اور وہ جنگل میں زندہ گاڑ کر آ گئے۔ شہزادی مرچ کا جسم ایک بڑے درخت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی جڑ سے 2 نہریں جاری ہو گئیں اور ان میں ایک شفاف پانی بہنے لگا۔ اس کا سبز دوپٹہ ایک نرم نرم گھاس بن گیا۔ اس کے لمبے لمبے گھنگرالے بال درخت کی شاخیں بن کر ہوا میں جھومنے لگے۔ اس کے سفید دانت کمل بن کے کھل گئے اور اس کی روح ایک چکور اور چکوری بن کر درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر رہنے لگے۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے گیا اور گھومتا ہوا درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کی جڑ سے 2 بہتی ہوئی نہریں، کمل کے پھول، لہراتی ہوئی شاخیں، بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ درخت کی شاخوں میں سے اس کو بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بہت تھک گیا تھا اور اسی درخت کے پاس وہ لیٹ گیا اور وہ بہت دردناک نغمے سننے لگا۔ چکور نے چکوری کو کہانی سنائی، کس طرح حاسد رانیوں کی باتوں میں آ کر بادشاہ نے اپنی سب سے حسین اور خوبصورت رانی کو جنگل میں گاڑ دیا تھا۔ بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ چکور اسی کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ تب چکوری نے آنکھوں سے آنسو ٹپکائے۔ چکوری نے کہا، کوئی ایسی ترکیب ہے کہ شہزادی واپسی زندہ ہو جائے؟ چکور نے کہا، کیوں نہیں، اگر کوئی تلوار سے ہم دونوں کے سر ایک ہی وار میں قلم کر دے تو شہزادی زندہ ہو جائے گی اور یہ قربانی ہم خوشی خوشی دے سکتے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی خوبصورت شہزادی کو زندہ دیکھنے کے لیے بادشاہ نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں چکور اور چکوری کا سر قلم کر دیا۔ ان کے سر کٹ کر زمین پر گرے ہی تھے کہ شہزادی مرچ درخت سے باہر آ گئیں۔ وہ پہلے کی ہی طرح خوبصورت تھیں اور مسکرا رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی مرچ سے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، اچھی شہزادی مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ شاہی محل چلو۔ لیکن شہزادی مرچ نے کہا، نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنے لال کو نہ ڈھونڈ نکالوں گی۔ بادشاہ اس کی منت سماجت کر رہا تھا کہ اتنے میں دیو اٹھتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ دیو کے پاس اپنے ننھے شہزادے کو دیکھ کر شہزادی مرچ نے جھٹ ان دونوں کو پہچان لیا، کیونکہ شہزادے کے گلے میں مرچ نما پننے کا تعویذ تھا۔ دیو نے بتایا، 12 سال سونے کے بعد جاگا ہی تھا کہ اس مرچ نما پننے کا تعویذ جس میں ایک پری بند ہے شہزادے کے صندوق کو بہا کر میرے پاس لے آئی اور شہزادے کی پرورش اور دیکھ بھال کرتی رہی۔ آج جو سو کر اٹھا اور پری کی زبانی حالات معلوم کیے تو میں نے سوچا تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ شکر ہے کہ تم مل گئی۔ لو سنبھالو اپنے شہزادے کو۔ اب میں چلتا ہوں،
جانے سے پہلے دیو نے کاندھے سے اتار کر شہزادی کو ایک قالین دیا اور کہا، لو بیٹی، اپنے شوہر اور شہزادے کو لے کر اس پر بیٹھ جاؤ اور یہ تمہیں ابھی شاہی محل میں پہنچا دے گا۔ بادشاہ اور شہزادی مرچ اور چھوٹا ننھا شہزادہ قالین پر بیٹھے ہی تھے کہ شاہی محل میں پہنچ گئے۔ شاہی محل پہنچ کر بادشاہ نے اپنی پہلی رانیوں کو سخت سزا دینی چاہی، لیکن نرم دل شہزادی مرچ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ ساری پہلی رانیاں شہزادی مرچ کی کنیزیں بن کر رہیں گی۔ وہ سب کنیزیں بن کر شہزادی مرچ کی خدمت کرنے لگی اور شہزادی مرچ اور ننھے شہزادے اور بادشاہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔